یہ حدیث سن لیجیے. 3 باتیں میرے نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک تو یہ ہے کہ چاند موٹا کر دیا جائے گا. دوسرا یہ ہے مسجدوں کو رستہ بنا لیا جائے گا. تیسری بات اللہ کے نبی نے کہی صلی اللہ علیہ وسلم، اچانک موت آئے گی. اچانک، اس کا معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے، سبحان اللہ، علماء نے جو معنی بیان کیا ہے، اچانک کا معنی جو حرکت القلب ہے زیادہ ہو جائے گا. ڈاکٹر جو بولنے دیجئے. میرے نبی نے کیا کہا؟ اچانک مریں گے. رات میں سوئے گا، صبح میں مر جائے گا. یہ قیامت کی علامت ہے. یہ قیامت کی علامت ہے. کارڈیاک ارسٹ، ہارٹ اٹیک، جو بولنا ہے بول لو. میرے نبی نے 1400 سال پہلے کہا ہے قیامت کے قریب اچانک مریں گے. حادثات ہوں گے، زیادہ حادثات ہوں گے. ایسی بیماری آئے گی اچانک معلوم ہوگا اس کا علاج ہی نہیں ہے. 1 مہینے کا مہمان، 2 مہینے، کتنے لوگ ہیں ایسے. سبحان اللہ. آنے سے پہلے ایک بھائی نے فون کیا، شیخ کل آپریشن ہوا ہے، یہ گھانٹی نکالی گئی ہے. سمجھ گئے نا گھانٹی کا مطلب؟ آپ ممبر پہ دعا کرتے ہیں، آپ دعا کیجئے. میں ان کا نام لے کر دعا کرتا ہوں، سمیع نام ہے. بہت سارے لوگ درخواست کرتے ہیں اللہ اس انسان کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. سبحان اللہ. میرے بھائی کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ یقیناً موت کے بارے میں ہم نے 10 تقریریں سنی، مگر کیا ہے؟ عقل مند کون ہے؟ حدیث پڑھ دیتا ہوں. میرے رسول سے سوال کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم، من اکیس الناس یا رسول اللہ. میں نے شاید 4 بار کم سے کم یہ حدیث یہاں پڑھی ہے. صحیح حدیث ہے. ساری دنیا میں، سنو بھی غور سے، ساری دنیا میں سب سے زیادہ عقل مند انسان کون ہے؟ مسلمان نہیں. مسلمان نہیں کہا حدیث میں، من اکیس الناس، ساری دنیا کے لوگوں میں سب سے عقل مند کون ہے؟ سبحان اللہ. آپ یہاں سے لے کر جانا یہ حدیث انشاءاللہ، آپ یہاں سے لے کر جانا. ساری دنیا میں سب سے عقل مند کون ہے؟ اللہ کے نبی کا جواب. اگر جمعہ کا خطبہ نہیں ہوتا آپ سے پوچھتا میں. اللہ کے نبی نے جو جواب دیا دیکھ کے پڑھ رہا ہوں جواب. وہ اکثرهم للموت ذکرا واحسنهم لما بعده استعدادا اولئک الاکیاس. ساری دنیا میں سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے. کون؟ میرے بچپن میں، آج تو لوگ نہیں بول رہے ہیں، موت کو یاد کیے تو لوگ بولتے چھٹی چھٹی بولو. بھائی کیوں یاد کر رہے ہو؟ اب لوگوں میں علم آیا ہے، لوگ نہیں بول رہے ہیں. میرے نبی نے کہا کثرت سے یاد کرو موت کو. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اکیلے، 2 بھی نہیں، 2 لوگ بھی جاتے قبرستان کو پارک بنا لیتے ہیں. اکیلے جاؤ قبرستان کو، اکیلے جاؤ. باپ کی قبر کے پاس، ماں کی قبر کے پاس، دوست کی قبر کے پاس، ہمارے مصلی کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر سوچو، جو اس سے ہمارے دل میں کچھ فائدے ہوتے ہیں. یہ نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے موت کو یاد کرو. یاد کرنا چاہیے. موت کو یاد کرنے سے 4 چیزیں ملیں گی. کیا کرنے سے؟ 4 باتیں آدمی کو اللہ دے گا. سبحان اللہ. پہلی بات تمہاری اور میری زندگی سے ہے. میرے نبی کبھی غلط نہیں بول سکتے نا صلی اللہ علیہ وسلم. اب حدیث سن لو. جو آدمی موت کو یاد کرتا، صحیح الجامع کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر ہاذم اللذات. لذتوں کو توڑنے والی چیز کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، اس لیے کہ فإنہ لم یذکرہ احد. غور سے سنو میرے بھائی. بہت شکایتیں لے کر میرے پاس آتے ہیں، بہت سارے لوگ ناراض بھی ہیں. جی ہاں، میرے سے ملنے وہاں آنا چاہتے ہیں، میں منع کرتا ہوں. جی ادھر آؤں گا یہیں مل لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. بہت سارے لوگ معاش کے مسئلے میں، کام کے مسئلے میں آتے ہیں. میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جو آدمی موت کو یاد کرے گا فی ضیق، زندگی کی تنگ دستیوں میں، کب یاد کرے گا؟ زندگی پریشان ہے، ایسے میں اگر یاد کرے گا فائدہ یہ ہوگا الا وسعہ علیہ، اللہ اس کی زندگی کو کشادہ کر دے گا. رزق کے دروازے اللہ کھولے گا موت کو یاد کرنے سے. موت کو یاد کرنے سے نقصان نہیں ہوتا ہے. میرے نبی نے کہا تنگ زندگی کھل جاتی ہے. تنگ زندگی میں راستے اللہ کھولتا ہے. پہلا فائدہ ہے. دوسرا فائدہ علماء نے لکھا ہے، اسے میں نے یاد کر لیا، تعجیل التوبہ. جلدی توبہ کرنا نصیب ہوتا ہے. موت کو جتنا یاد کرو گے نا، توبہ جلدی کرنا نصیب ہوتا ہے، ورنہ آدمی توبہ نہیں کرتا. تعجیل التوبہ. تیسرا فائدہ علماء نے لکھا ہے قناعت القلب. جی ہاں، اللہ نے جو دیا ہے اس پہ کفایت شعاری پیدا ہوتی ہے. کون سی چیز؟ سب سر اٹھا کے دیکھ رہے ہیں. کفایت شعاری. اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے، اے اللہ تیرا شکریہ، میں تیرا شکر گزار ہوں. موت کو یاد کرنے سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے، کفایت شعاری. اور بہت بڑی بات بول رہا ہوں ابھی، بہت بڑی بات، غور سے سنیے گا. شیخ نماز میں دل نہیں لگتا.
کون سی رکعت چل رہی ہے معلوم نہیں ہوتا. نماز میں من ہے، بہت سارے لوگوں کی شکایتیں ہیں. سبحان اللہ، علماء نے لکھا موت کو یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے نشاطۃ العبادہ، عبادت میں مزہ آئے گا. اللہ اکبر، عبادت میں مزہ آئے گا، نماز اچھی لگے گی آپ کو. صحابہ کے بارے میں، تابعین کے بارے میں، تبع تابعین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے یہ سوچ کے نماز پڑھتے تھے ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہو. سبحان اللہ. کیسے پڑھیں گے آپ نماز؟ کیسے پڑھیں گے وہ نماز آپ؟ اگر آپ کو آپشن دیا جائے یہ میری زندگی کی آخری نماز، کیسے پڑھیں گے آپ نماز؟ ہر نماز کو سلف یہ سوچ کے پڑھا کرتے تھے یہ موت کو یاد کرنے کا ایک فائدہ ہے. سبحان اللہ. عقل مند آدمی کون ہے؟ جو کثرت سے موت کو یاد کرتا ہے.